بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے جس کی 177 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ نساء کا مطلب عورتیں۔ اس صورت کو سورہ نساء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عائلی زندگی، خاندانی مسائل کا بہت بڑا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ اور بھی مسائل اس میں موجود ہیں، مگر زیادہ امور چونکہ اس میں خاندانی اور عائلی فیملی کے جو میٹرز ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں، اس لیے اس صورت کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات وہ ہیں کہ جو خطبہ نکاح میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات مبارکہ خطبہ نکاح میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا۔ اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے تمہیں بہت سارے افراد دنیا میں پھیلا دیے۔ یعنی اس وقت جتنے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، ہم آپ جتنے بھی پوری دنیا میں بس رہے ہیں، یہ سب ایک ہی ماں باپ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ باقی رہا زبانیں مختلف ہونا، علاقے مختلف ہونا، قومیں مختلف ہونا، یہ فرمایا تمہاری پہچان ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ صرف تمہاری پہچان ہے، فخر کی چیز نہیں ہے۔ فخر کی چیز یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اللہ نے اس بنیاد پر اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ رشتہ داری سے بھی ڈرو۔ رشتہ داری سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو خونی رشتہ داریاں ہیں تمہاری، ماں باپ اور اولاد، بہن بھائی، خالہ اور پھوپھی، یہ وہ رشتے ہیں جو خونی قریبی رشتے ہیں، ان کے صلہ رحمی کا بہت زیادہ خیال رکھو۔ اللہ رب العزت نے جب رشتہ داری کو پیدا فرمایا تو رشتہ داری نے سوال کیا کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے، یعنی میرا کیا مقام ہے آپ کے ہاں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے نام سے پیدا کیا ہے، رحمان اور رحیم، اسی سے صلہ رحمی ہے۔ تو جو شخص تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے کاٹ ڈالوں گا۔ صلہ رحمی، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں مگر وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، تو میرا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا تم ہی صلہ رحمی کرنے والے ہو، اس لیے کہ اگر رسپانس میں، جواب میں اچھا سلوک مل جائے تو پھر تو صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو تجارت ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، اچھے کا بدلہ انسان اچھا دیے ہی کرتا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر رشتہ دار اچھا رسپانس نہیں دے رہے پھر اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، کرتے رہنا اور کرتے ہی چلے جانا، یہ ہے صلہ رحمی، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ کڑوا گھونٹ ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے۔ آگے پھر اسی صورت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ مجھے زیادہ نکاح کرنے ہیں، 1 2 3، تو شریعت کی طرف سے اس پر صرف ایک پابندی ہے، اس کو نبھانا اس کے لیے ضروری ہے، باقی گنجائش ہے۔ پابندی یہ ہے کہ 2 بیویوں کے درمیان یا زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف سے کام لے۔ اگر انصاف سے کام نہیں لے سکتا تو پھر فرمایا ایک پر ہی اکتفا کرو۔ اور نا انصافی کرنے کا جو وبال ہے وہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو شخص جس کی 2 بیویاں ہوں یا زیادہ ہوں اور ان کے درمیان وہ انصاف نہ کرے، کسی ایک کی جانب زیادہ جھکاؤ کر جائے، نا انصافی سے کام لے، تو قیامت والے دن یہ شخص ایسے حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اس نے انصاف سے کام نہیں لیا، اس میں برابر کا نہیں تولا بلکہ جھکا کر تولا ہے، اس لیے یہ قیامت والے دن عذاب میں گرفتار ہوگا۔ باقی شریعت کی جانب سے یہ صرف اجازت ہے، ترغیب نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کی جائیں۔ یہ ہر شخص کے اپنے حالات پر منحصر ہے کہ وہ اگر
ایک سے زیادہ شادیاں نبھا سکتا ہے، اسے واقعی ضرورت ہے تو وہ کر سکتا ہے، شریعت اس کو گنجائش دیتی ہے، ترغیب نہیں دیتی کہ ضرور کرے یا اسے کرنی چاہیے، یہ اپنے اپنا فیصلہ ہے۔ پھر اس سے بعد آگے وراثت کے کچھ مسائل بیان ہوئے۔ شریعت میں جو اسلام میں اتنا تفصیل سے وراثت کے مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے جتنا شاید کہیں اور نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان کے پاس اپنے مال کو کچھ کرنے کا جو تصرف ہے وہ بہت محدود ہو گیا ہے۔ شریعت نے طے خود ہی کر دیا کہ اتنا حصہ اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا۔ یہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ان احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ باقی یہ کہ مرنے سے پہلے آدمی بعض دفعہ چاہتا ہے کہ زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کر دے، تو وراثت تو اگرچہ وہ نہیں ہے لیکن زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے اس کے لیے، لیکن اصول یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو 1/2 یعنی بیٹی کو نصف ملے گا اور بیٹے کو دوگنا ملے گا، لیکن زندگی میں اگر تقسیم کریں تو پھر معیاری طریقہ یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے، بیٹی بیٹے میں کوئی فرق نہ کرے۔ لیکن چلو مجبوری میں اگر یہ کسی وجہ سے 1/2 کی نسبت سے دینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن کسی اولاد کو بالکل نہ دینا یا بہت زیادہ امتیازی سلوک کرنا بغیر کسی وجہ کے، معقول وجہ کے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظلم قرار دیا۔ ایک صاحب ایسے ہی کسی ایک معاملے میں آپ کو گواہ بنانا چاہتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اولاد کے درمیان بھی فرمایا کہ آپس میں انصاف سے کام لیا کرو۔ اس کے بعد آگے کچھ آیات مبارکہ کے اندر محرمیت کے مسائل ہیں کہ کچھ رشتہ دار عورتوں کے لیے اور کچھ مردوں کے لیے رشتہ دار عورتیں محرم ہوتی ہیں، کچھ غیر محرم ہوتی ہیں، یہ ایک دائرہ ہے۔ محرم رشتہ دار جو ہیں ان سے پردہ نہیں ہوتا اور غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ ضروری ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بے تکلفی کی گفتگو، اختلاط کرنا، ہنسی مذاق کرنا عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے عورتوں کے ساتھ یہ سلسلہ قائم کرنا یہ ناجائز ہے۔ نظر کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ تو جو ہر وہ رشتہ دار جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے انسان کا نکاح حرام ہوتا ہے، کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم ہے۔ بہن بھائی آپس میں محرم ہے، خالہ بھانجا محرم ہے، پھوپھی بھتیجا محرم ہے، ساس اور داماد محرم ہے، سسر اور بہو جو ہے یہ آپس میں محرم ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، یہ جتنے بھی زاد ہیں یہ سب غیر محرم ہیں۔ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یہ بھائی بھائی نہیں ہیں، ویسے آپس میں رشتے ویسے تو بھائی بھائی ہیں مرتبے میں، لیکن شریعت کی نظر میں پردے کے حق میں یہ بھائی بھائی نہیں ہیں۔ یہ جو اس کو بھائی بھائی قرار دیتا ہے وہ اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے۔ تو شریعت کی نظر میں یہ محرم کا ایک وہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دیور ہے۔ دیور کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ ارأیت الحم، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، یعنی دیور اور بھابھی کی آپس میں غیر محرمیت کا رشتہ ہے، محرم کا رشتہ نہیں ہے۔ ان کو آپس میں بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت کی بات اپنی جگہ، نظر جھکا کر چیز لینی دینی ہو دے لیں، لیکن گپ شپ لگانا، ایک جگہ اکٹھے رہنا، سفر پہ اکٹھے جانا یا خلوت میں اکٹھے ہونا کہ جہاں شیطان کسی برائی کا موقع پیدا کرے، یہ سخت ناجائز کام ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے اسی سورۃ مبارکہ کے اندر یہ ذکر فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ انسانوں کو مرد بنایا ہے، کچھ انسانوں کو عورت بنا دیا۔ تو یہ نظام کو قائم رکھنے کے لیے تقسیم ضروری تھی۔ دونوں کی خصوصیات جدا جدا ہیں، دونوں کے دائرہ کار جدا جدا ہیں۔ عورت کی خصوصیات کے پیش نظر اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ گھر کا نظام سنبھالے گی، گھر کو اچھا سے اچھا چلانا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اچھی نسل مہیا کرنا، معاشرے کو اچھی اولاد جو ہے وہ مہیا کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ ان کی تربیت کرنا، ان کی تعلیم کا فکر کرنا، ان کی نشو و نما کا خیال رکھنا یہ بنیادی ذمہ داری ایک خاتون کی ہے۔ اور جو باہر کے امور ہیں، ذمہ داریاں ہیں، یہ مرد کے ذمے ہیں۔ مرد کو سربراہ قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے آپس میں تمہارے تقسیم کر دی ہے، یہ تقسیم ہم نے انتظامی طور سے کی ہے اور ٹھیک کی ہے، اس تقسیم کو چیلنج نہ کرو،
ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کی تمنا نہ کرو، مرد عورت بننے کی تمنا نہ کرے اور عورت مرد بننے کی تمنا نہ کرے، نہ ہی خواہش اور کوشش کرے کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ ملکی ترقی میں، قومی ترقی میں کردار ادا کریں۔ یہ شریعت کے بالکل خلاف بات ہے۔ عورت کا کردار گھر کے اندر، عورت کی جنت اللہ نے گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی ہے، اس کو جنت وہیں سے ملے گی، اسے جنت باہر روڈ سے، باہر ملازمت سے، باہر جو ہے ان چیزوں سے نہیں ملے گی، اس کی جنت وہیں پہ ہے۔ اور مرد کا کام باہر کا ہے، گھر کا کام اس کا نہیں ہے، یہ آپس کا ایک تقسیم کار ہے۔ اس کے بعد آگے اسی سورۃ مبارکہ کے اندر فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ حکمران سے مراد یہاں جو خلیفہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، وہ بھی ہے کہ اس کی اطاعت مباح کاموں میں، حکومت کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا جائز کاموں میں یہ ضروری ہوتا ہے، اور جن کاموں میں بالخصوص عوام کی مصلحت اور فائدہ بھی ہو یہ ضروری ہے، یہ شرعاً بھی ضروری اور مطلوب ہوتا ہے۔ اور جن کاموں میں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں حکمران کی اطاعت نہیں ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حکمران کی اطاعت ہو یا اہل علم کی اطاعت ہو، جس کو تقلید کہا جاتا ہے، اتباع کہا جاتا ہے، وہ دراصل اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی اطاعت ہے، یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی شرک وغیرہ ہو جاتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اسی کے بعد آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن پاک ہمارا کلام ہے، اگر یہ ہمارا کلام نہ ہوتا تو 30 پارے ہیں، اتنے باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، تمہیں اس میں بڑا تعارض نظر آتا، لیکن قرآن پاک کے کسی حکم کا دوسرے حکم سے آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی ایک ہی ہستی کا کلام ہے، جو ہستی علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، جس کا علم وسیع ہے اور جو حکمت والی ہستی ہے۔ یہ تقریباً مضامین تو بہت سارے ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر سورہ نساء کے یہ اہم مضامین کا بیان ہے، اور اسی میں آخر میں جا کر یہ تذکرہ بھی ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، تو فرمایا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بننے کی بالکل کوئی خواہش اور طلب نہیں ہے، بلکہ ان کی تو خواہش اور طلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ کہا جائے۔ ہر نبی جو ہے انہوں نے تو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، بلکہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے، اور خود کو ایک انسان فرمایا ہے، اگرچہ وہ عام انسان نہیں ہے، انسانوں کا خلاصہ ہیں، مگر وہ خدا بہرحال نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔